أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے میں بہتر ہی نہیں بلکہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم تمام حضرات مل کر اپنے آقا و مولا حضور رحمت للعالمین رحمت العاشقین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین بے بسوں کے بس حسنین کے نانا زہرا کے بابا مدینے میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس فنا میں درود و سلام غادیہ پیش کر پڑی باوا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب لوگوں سے کہہ دو تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں دوست رکھے گا. حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی سے مروی ہے، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے. تو صحابی نے کہا، یا رسول اللہ میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے پاس روزوں کا مال نہیں ہے، یا رسول اللہ قیامت کے لیے میرے پاس کچھ نیک اعمال نہیں ہے، یا رسول اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہوتے ہیں اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ایسا ہے کہ تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے. حضرات گرامی، ہوا پتہ یہ چلتا ہے جو مصطفیٰ کریم سے دل و جان سے محبت کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ بندہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے. جو رسول سے محبت کر لیتا ہے حقیقت میں اللہ کا دوست ہوتا ہے. جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ خدا تبارک و تعالیٰ کا ولی بن جایا کرتا ہے. حضرات گرامی، آپ کو میں بتاتا چلوں، آپ کو رسول اللہ سے محبت کرنا چاہیے کہ ابو بکر صدیق جیسی محبت کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک مرتبہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق ہے، آپ کے گھر کی طرف سے ابو بکر صدیق کے لڑکے ہیں. اللہ اکبر، ابو بکر صدیق محبت رسول میں اپنے بیٹے سے لڑائی کرنے پر عام ہوتا ہے. حضرات گرامی، لڑائی کے کچھ دن بعد ابو بکر صدیق کے لڑکے ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں، ابا حضور کے درمیان میں دعا. حضرات گرامی، یہ حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا سنا تھا اور فرمایا، اللہ کی قسم جس کے میری جان ہے. حضرات گرامی، غور تو کرو، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. میرے بیٹے سن اگر میری تلوار تمہاری گردن تک پہنچ جاتی تو میں عشق رسول میں اپنا بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا بلکہ گستاخ رسول سمجھ کر تمہاری گردن کو اڑا دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ محمد سے وفا تو نے کام تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں خراب تیرے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ایک لڑکا تھا جو اپنے والدین کی آنکھوں کا تالا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سنتا اپنے والدین سے. تو ایک دن اس کے لیے خیال ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کو نقصان پہنچانے جاؤں گا. حضرات گرامی، جب وہ لڑکا مدینہ منورہ کے راستے میں کھڑا ہوا تو میرے مصطفیٰ کریم کا غسل ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انوار کو جیسے ہی دیکھتا ہے، حضرات گرامی دیکھو تو صحیح، مصطفیٰ کے آنکھوں سے آنکھ مل جاتی ہے. اس سے ہوتی لڑکے تھے جن کی کیفیت جاتی ہے، جن میں سے عداوت کا چراغ بجھ جاتا ہے اور محبت رسول چار روشن ہو جاتا ہے.
صحیح اس کے دل میں محبت بنا مصطفیٰ کریم کے زیارت کے بغیر اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح اس کے رسول میں بیمار پڑ گیا, اس کے ماں باپ بہت علاج کرائے مگر کچھ فائدہ میسر نہ ہوا. حضرات گرامی اس کا بدن ٹھنڈا پڑ چکا تھا. اس کے باپ نے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا میرے بیٹے تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ, تمہاری کوئی آخری تمنا ہو تو بتاؤ. حضرت گرامی اس نے کہا اے میرے ابا حضور آپ وعدہ کیجئے تو میں بتاؤں گا. باپ نے وعدہ کیا اور کہا اے میرے بابا جان میں بہت دن سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں. ان کی محبت کا جاگا مجھے آخری نیند سلا رہا ہے. حضرت گرامی کا سننا تھا باپ کا چہرہ مجھ سے لال ہو جاتا ہے مگر ایک لوتے بیٹے کی خوشی کے لیے باپ کو سہن کرنا ہے. باپ اپنا غصہ برداشت کرتے ہوئے آپ مسجد نبوی کے پاس آتا ہے اور آواز لگاتا ہے مجھے محمد رسول اللہ سے ملنا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے ہیں. میرے مصطفیٰ کہو کیا کہنا ہے, اتنا کہنا تھا. اس نے کہا یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا ایک بیٹا ہے جو آپ کے محبت میں گرفتار ہو چکا ہے اور اس کی محبت کے جب اس کو آخری نیند سلا رہا ہے. حضرات گرامی اتنا سننا تھا میرے مصطفیٰ کریم نے صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے ساتھیوں چلو اس نوجوان کو دیکھ کر آتے ہیں. یہ بھی نورانی قافلہ اس کے موتی کے گھر پہنچا تو اپنے بیٹے کو آواز دے بیٹے دیکھو تو صحیح محمد عربی حاضر ہے. حضرات گرامی جاتی ہوئے مصطفیٰ کے نام سے واپس لوٹ آتی ہے اور اس نوجوان نے آنکھیں کھول دی. مصطفیٰ کریم نے چہرہ انور دیکھا اور فرمایا اے میرے آقا مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر دیجئے. حضرات گرامی اتنا کہنا تھا تو میرے مصطفیٰ سے فرماتا یا رسول اللہ آپ کے غلاموں میں نام درج کر لیجئے مگر ہاں خدا تعالیٰ کے لیے میں نے عبادتیں نہیں کی ہے, خدا تعالیٰ کے لیے میں نے نماز نہیں پڑھی ہے, میں نے خدا تبارک و تعالیٰ کے لیے روزے نہیں رکھے ہیں, پھر بھی میں جنت میں کیسے جاؤں گا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تمہارے جنت میں جانے کی ضمانت میں لیتا ہوں تو کلمہ شہادت کا اقرار پڑھ لے. تو پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس نے جیسے ہی کلمہ شہادت پڑھ لیا اس کی روح نے جسم سے پرواز کر جاتی ہے. تو درود پاک پڑھی وصل کر کے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی اس سے ہوتے کر ماتم قضا بن چکا تھا. اب اس نے کہا حضور ابھی آپ کا جنازہ ہے, ابھی میرے گھر سے نہیں بلکہ آپ کے در رحمت سے اٹھے گا. تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میرے صحابیوں اس نوجوان کے جنازے سے ایمان عشق ایمان کا خزانہ اپنے کاندھوں پر لے چلو, اس کا جنازہ مدینہ کی گلیوں سے دھوم دھام سے نکالا جائے گا. حضرات گرامی آپ غور تو کرو جب مصطفیٰ جب جنازے کو مدینے کی گلیوں سے لے جایا جا رہا تھا کوئی دنیا سے جانے والا خالی ہاتھ نہیں گیا بلکہ اپنے ہاتھوں میں ضمانت نامہ لے کر جا رہا ہے. مصطفیٰ کریم اسے جنت میں جانے کی ضمانت دے دے تو کوئی روک نہیں سکتا اس کو جنت میں جانے سے. حضرات گرامی دیکھو میرے مصطفیٰ کریم جنازے میں چل رہے ہیں, تمام مدینہ میں خدا کے لوگ جنازے میں حاضر ہوتے ہیں. جب میرے کسی صحابی نے مصطفیٰ کریم کے پیروں پہ دیکھا تو میرے آقا انہوں کے پاس چل رہے ہیں تو مصطفیٰ کو کسی صحابی نے دیکھ لیا تو پوچھ دیا یا رسول اللہ آپ پورے قدم زمین پر کیوں نہیں اتار رہے ہو. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابی سنو اس نوجوان کے جنازے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے اتنی کثرت سے حاضر ہیں میں اپنے پیر کو زمین سے لگا نہیں پا رہا ہوں. اور ایک مقام پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو قبر میں اتارنے کے لیے پہنچے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کو پسینہ بہت آ رہا تھا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک بھیگ جاتا ہے. میرے مصطفیٰ دفن کر کے تو قبر کے باہر آتے ہیں تو مصطفیٰ کریم سے کسی صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کتنے خوش نصر کی بات ہے آپ کا جبہ مبارک بھیگ کیسے گیا ہے. تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جب اس بندے سے جنت کی ضمانت لے رہا تھا تو قرآن جنت اس وقت وہاں پر موجود تھے تو انہوں نے سن لیا اسی لیے وہ پہلے سے ہی اس کی قبر میں جنت کی خوشبو کلمات لے کر کے حاضر تھے. وہ جنت کے دلہا کو لینے آئے تھے. حضرات گرامی یہ پر صحیح مصطفیٰ عشق کیسا ہے. تمام عبادت اپنی جگہ پہ جس بندے نے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی ہو نہ ہی نماز پڑھی ہو مگر اس کے دل میں رسول اللہ کی سچی محبت ہے تو کل قیامت کے دن وہ ایک محبت رسول کی وجہ سے بخشا جائے گا. حضرات گرامی اگر آپ مصطفیٰ سے محبت کرنی ہے تو ابوبکر صدیق جیسی محبت کرو. اگر مصطفیٰ سے محبت کرنی ہے تو عمر فاروق جیسی محبت کرو. اگر
اسی ساتھ شہر کے ساتھ آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ نہ گھبراؤ اے مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ابھی تک کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ یہ خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، جب تو ہے کل ہمارا وقت اور جانا انہیں مانا، کسی غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور یہ محمد سے وفات ہونے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے کہنے پر آپ لوگوں کے سننے